کون ہے یہ؟ میرے استقبال کے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ سعود کی مسجد کے امام ہیں یہ۔ تو یہ مسجد کے امام ہے؟ ہاں، تم جانتے ہو مجھے؟ جانتا ہوں، معصوموں کو مارنے والا، شہروں کو تباہ کرنے والا الجھک۔ تو تم میرے نام سے ہی نہیں شہرت سے بھی واقف ہو؟ تو میرے استقبال کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ ہمارا دین کہتا ہے کفار اور ظالموں کے سامنے سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ جس کے دل میں ایمان کی طاقت ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں، اور جس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے اسے بال برابر بھی اہمیت نہیں دیتے۔ مجھے نظر انداز کیا تم نے، جبکہ تم میرے نام، قوت اور شہرت سے واقف تھے۔ کیا میرے عذاب کا کوئی خوف نہیں تمہیں؟ میرا یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہی سب سے عظیم الشان ہے اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے۔ عذاب کا جہاں تک تعلق ہے، ہمیں صرف تمام عالمین کے رب اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ میری تلوار تمہاری شہرت پر ہے، دیکھتے ہیں اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے۔ جو میری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اللہ عز و جل۔ یہ دنیا تمہارے لیے سب کچھ ہے، مگر ہمارے لیے آخرت کے طویل سفر میں چند لمحوں کی آرام کا ہے۔ جس طرح تمہیں دنیا کے مال و دولت کی چاہت ہے، ہمیں شہادت کی چاہت ہے۔ تم اپنے لشکر پر بھروسہ کرتے ہو، اجاڑ سکتے ہو آبادیاں اور خیمے، مظلوموں کے سروں کو قلم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے سر کٹ تو سکتے ہیں مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، کیونکہ وہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ آخر کیسی لگن ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا یقین ہے؟ جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس آیت پر ایمان ہے ہمارا۔ اللہ جو نہ ہونے دینا چاہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم جب ظلم کرتے ہو مظلوموں پر نہیں کرتے، بلکہ القہار اللہ تعالی سے جنگ شروع کرتے ہو۔ تم اس جنگ کا مقصد تک نہیں جانتے، تمہاری جنگ کس کے خلاف ہے یہ بھی نہیں جانتے۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم صرف مسلمانوں سے جنگ کر کے دروازے کھول رہے ہو اپنے لیے جہنم کے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کیا بتا رہا تھا کماندر الجھک۔ یہاں تب تک حکومت نہیں کر سکتے جب تک مسلمانوں کا تعلق دین سے نہیں توڑ دیتے۔ یہ مشاہدہ ہلاکو خان کو پیش کرنا ہوگا۔